بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگوں، ہم روزانہ صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھاتے ہیں۔ اگر یہی دوپہر کا ناشتہ، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھائیں گے تو یہ کھانا ہمارا دین بن جائے گا۔ کہتے ہیں کھانے کے جو فضائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اگر پیارے نبی کے طریقے سے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے ثواب نیکی بن جائے گا۔ اس میں کہتے ہیں ہم سب سے پہلے کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا لیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئیں۔ گٹے یہاں تک ہوتے ہیں، یہاں تک گٹوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اچھی طرح سے، انگلیوں میں خلال کر کے، اور پھر جب ہاتھ دھو لیں اس کے بعد ہم دسترخوان کے ادھر ادھر دونوں جانب بیٹھ جائیں۔ اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ دسترخوان کو پہلے بچھایا جائے، پھر لوگوں کو بٹھایا جائے، پھر کھانا لایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے سے کھانا لا کے رکھ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ کھانا کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ کھانے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ پہلے دسترخوان بچھایا جائے، پھر اس کے دونوں جانب اپنے ہاتھوں کو دھو کر بیٹھ لی جائے۔ ایک زانو، دو زانو، اکڑو، یا پھر جو کسی کو عذر ہے تو کسی بھی حال میں بیٹھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ خیال رکھے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک خالی۔ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لے اور درمیان میں پی لے، اور بعد میں ذرا تاخیر سے پیے، تو اس کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر جو ہے پانی پینا پسند نہیں فرمایا، منع نہیں کیا، پسند نہیں فرمایا۔ حل کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، صحبت کے بعد، اور ایک جگہ اور ہے میں بھول رہا ہوں اس وقت، 4 جگہ جو ہے پانی پینا پسند نہیں کرتا۔ ہاں، نہانے کے بعد، ایک نہانے کے بعد، ایک کھانے کے بعد، ایک پھل کھانے کے بعد اور ایک صحبت کے بعد، یہ پانی پینے کے لیے 4 جگہوں پر منع فرمایا۔ منع نہیں فرمایا، پسند نہیں فرمایا۔ اب کھانے کے بعد چل رہی تھی تو ہم پھر کھانا آ جائے تو کھانے کو شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اگر کسی کو دعا یاد ہے اللہم بسمک بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر یہ دعا یاد ہے تو پڑھ لے، اور اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول گیا ہے، بیچ میں یاد آ جائے تو بیچ میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، پھر بیچ میں پڑھیں گے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، ایک یہ انگوٹھا، ایک یہ شہادت کی انگلی اور ایک یہ بیچ کی انگلی، یہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ ہے، یہ انگوٹھا، ایک یہ شہادت کی انگلی، ایک بیچ کی انگلی، 3 سے۔ اب کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے 3 سے کھانے کی، لہٰذا ہم جو ہے کیا کریں کہ اس کو 1-2 لقمہ کھائیں، پہلے 3 لقمے کھائیں، عادت ڈالیں کہ جب بھی کھانا کھائیں تو 3 لقمے یا 5 لقمے ہم شروع کے ضرور ایسے کھائیں گے، پھر 7 لقمے کر دیں، پھر 11 لقمے کر دیں، ایسے ہی پھر سوچیں کہ ہم شروع میں بھی 3 لقموں سے کھائیں گے، آخر میں بھی ختم کریں گے 3 لقموں پر کریں گے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے پھر آپ کو یہ جو ہے 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت بن جائے گی، ایک انگوٹھا 2 انگلی سے۔ تو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اپنی طرف سے کھانا سنت، اپنی طرف سے کھائے، اپنے بھائی کا خیال رکھ کے کھائے، ایسے انداز سے کھائے کہ کوئی اگر ہمارے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل برا نہ ہو۔ اور میٹھے سے شروع کرے تو میٹھے پہ ختم کرے، نمکین سے شروع کرے تو نمکین پہ ختم کرے، اور چھوٹے چھوٹے لوگ میں کھائے، کھانے کو خوب چبا کر کھائے اور اللہ کا ذکر کر کے کھائے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور ممکن ہو یاد رہے تو ہر لقمہ کھانے سے پہلے سبحان اللہ منہ میں رکھیں، اور منہ میں رکھنے کے بعد اس کو چبائے، اور چبانے کے بعد خوب چبائے، چبانے کے بعد جب نگلے، جب نیچے حلق سے نیچے چلا جائے تو الحمدللہ کہے۔ اگر ہر لقمے پہ یہ بات یاد رہے تو سو فار سو گڈ، بہت اچھی بات ہے، ورنہ جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، بہت ہی نرمی، بہت آسانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ اور کھانے کو چبا کر کھائیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھائیں، اور کھانے کے وقت میں دوسرے لوگوں کے چہروں کو نہ دیکھیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا انداز جو ہے کھانے کا کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے، یا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے
کہ ہم تھوڑا اس کا احتیاط رکھیں، اور کھانے کی پلیٹ میں، ایک پلیٹ میں کم سے کم 2 لوگ کھائیں، اس سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کراہت ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، ساتھ کھانے میں اس کا جی نہیں لگتا ہے، بچپن سے اس نے نہیں کھایا ہے، تو وہ اکیلا بھی کھا سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے اپنی اس عادت کو بدلنے کی فکر کرے، کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ جھوٹا کھانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ میاں بیوی ساتھ بیٹھ کر کھائیں، شوہر جو ہے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے، اور بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ، 1-2 لقمہ ضرور رکھے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے ایسا کریں یا سب کے سامنے بیٹھا ہے۔ ہم تنہا جب بیٹھے ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، سب کے سامنے تو بڑی بے شرمائی ہو جائے گی، پھر تو اسلام کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، الگ دونوں میاں بیوی کھا رہے ہیں، تو شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے اور بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ رکھے۔ یہ ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے دیکھ کے، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ دسترخوان بچھا کے کھانے سے برکتیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ رزق ناقدری سے بچ جاتا ہے، جو چیز وہاں گر جائے تو اٹھا کے اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن منہ میں سے گرے تو اس کو نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کھانے میں ہم جو ہے اپنے بھائی کا خیال رکھیں۔ اگر 3 بوٹیاں ہیں، 2 لوگ کھانے والے ہیں، تو ایک حصے میں آئی ایمانداری کی 1.5، تو اگر ہم 2 بوٹی اپنے بھائی کو دے دیں، 1 ہم کھا لیں، حلق سے نیچے اتری مٹی ہے، کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر ہم ایسا کریں گے تو بھائی کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی آئے گی۔ تو جتنا ہم ایثار کریں گے، قربانی دیں گے، ہمدردی کریں گے، لوگ آپ سے اتنی محبت کریں گے۔ جتنی لوگ آپ سے محبت کریں گے، جتنا آپ کو اپنا محبوب سمجھیں گے، اپنا جو ہے محسن سمجھیں گے، تو اتنی ہی آپ کی بات کو پھر مانیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ آپ کو محسن سمجھتے، آپ سب کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کھانا ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو باشعور طریقے سے کھا لے تو کھانے کی جو ہے ایک تو ناقدری نہیں ہوتی، پھر اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد کی پھر دعا ہے، کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی پھر، لہذا ہم اس کو ابھی یہیں مکمل کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر ہم کسی میزبان کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی دعا اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو ہم دعا کا جو مطلب ہے اس کو ہم زبان سے کہہ دیں، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے۔ تو اور اپنے اگر دسترخوان ہے تو کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں، اور اگر میزبان کے آئیں تو ہم ہر چیز کو نہ مانگیں، بلکہ صرف نمک اور پانی، وہ بھی شدید ضرورت ہو تو مانگ لیں۔ نمک اور پانی 2 چیزیں مانگ سکتے ہیں مہمان کے یہاں، اور کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اور اس کا خیال رکھیں کہ زبانی طور سے کچھ لوگ دعا دے دیں، کچھ دل میں دعا دے دیں کہ اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس کو کھلا، اور جس نے ہمیں پلایا اس کی رزق میں برکت عطا فرما اور اس کو تو پلا، اور اس کی پریشانیوں کو آسان کر دے، اور آخرت کی محنت کے لیے اور آخرت کی فکریں اس کے دل میں داخل فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ میری پریشانی بھی دور فرما، اور سارے عالم کے مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔